سے وزن حق، ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وزن یعنی اعمال کی تول ہے نا، یہ برحق ہے، ہونی ہے، ٹھیک ہے نہیں. سمجھ میں آئی میں نہیں؟ اعمال کی تول کچھ بولو میری ابا، اعمال کی تول ہوگی نا جی جائیں گے. رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اس دن تول ضرور ہونی ہے، یعنی سورہ اعراف میں. اور میزان کہتے کس کو ہے؟ میزان نام ہے اس چیز کا جس سے اعمال کی مقدار کی کیفیت معلوم ہو. سمجھے؟ مقادیر اعمال کی کیفیت جس سے پرکھی جائے، ناپی جائے، لیکن تولی جائے. ٹھیک ہے. اچھا، تو میزان نام ہے اس کا جس سے مقادیر اعمال کی کیفیت معلوم ہو، اور عقل اس کی کیفیت کے ادراک سے قاصر ہے. سمجھے؟ اس کی کیفیت کو نہیں پا سکتی کہ وہ کیسا ہوگا، اور اس کی کیفیت نہیں کو جان کر کے اس پر ایمان لانا یہ ضروری نہیں ہے. سمجھ؟ میزان ہے، برحق ہے، میزان عمل ہے، اس پر ایمان لانا یہ کافی ہوگا. بس سمجھیں، کیونکہ اس کی کیفیت کے ادراک سے ہماری عقلیں کیا ہے؟ قاصر ہیں. کوئی مثل ہو تو مثال دو، اس کا تو کوئی مثل ہی نہیں نا. ایسا کوئی ترازو ہے ایسا کوئی کہ جس میں وزن ہونے پر کیا ہے وہ پلڑا اوپر کی طرف جائے اور ہلکا ہونے کی وجہ سے نیچے کی طرف آئے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. یہاں کوئی ترازو ایسا ہے؟ بولو ابا. نہیں ہے. سمجھائی؟ لیکن عقلیں قاصر ہیں، لیکن احادیث نے کچھ ہے نا ہمارے لیے وضاحت کر دی ہے، اور اس کے چہرے سے نا اس میزان سے کیا ہے کچھ پردہ ہٹایا، میزان کے بارے میں کچھ بتایا ہے، وضاحت کی ہے کہ میزان کی ایک زبان ہوگی اور دو پلڑے ہوں گے. سمجھے؟ جن پلڑوں میں سے ایک میں نیکیاں اور دوسرے میں برائی کو رکھا جائے گا. ٹھیک ہے نہیں؟ تو اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا تب تو ماشاء اللہ ہے کہ نہیں، عیشت راضیہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نا جی. اور اگر ہلکا ہوا تو ہالک ہے کہ نہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میزان کا جو ستون ہے اس کی مسافت کتنی ہے؟ 50,000 سال. اور اس کے دونوں پلڑوں میں سے ایک پلڑا نور والا ہے یعنی نورانی ہے، اور دوسرا کیسا ہے؟ تاریک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس سے تو آپ سمجھ گئے ہوں کہ نورانی ہے تو اس میں ہے کہ نہیں نور ہی رہے گا، اور ظلمت ہے تو اس میں قدورت ہی رہے گی، لیکن ظلمت ہی رہے گی. تو ظلمت والے میں گناہ اور نور والے بولو بھائی. میزان عمل پر اعمال کی تول ہوگی، کسی صاحب کی تول ہوئی ایک کہ نہیں،
اور ان کے بعد جب ان کے نام اعمال میں نیکیاں کم ہوگی ان کو فرشتے ہے کہ نہیں ربانی کے تحت جہنم میں ہے کہ نہیں، تو پلٹ پلٹ پیچھے دیکھ رہا ہوگا نا، دیکھ رہا ہوگا، بولو نام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم لا کر کے اس کے میزان عمل میں کیا ہے چٹھی رکھ دیں گے، جس کی وجہ سے اس کا حسنات کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یہ کایا پلٹ گئی، میں کیا سے کیا ہو گیا ہے نا، اب تک کیا تھا اب میرے لیے کیا ہوا ہے کہ نہیں. پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا ارشاد فرمائیں گے کہ لے چلو، تو میرا ہے نا کیونکہ ان کا تو معاملہ ہے حکم کرتے وہی ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اے فرشتو اطیعوا محمد ہے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت کرو، جو وہ کہے مانو، اب لے جایا جائے گا کہ نہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رکھیں گے تو لڑا کیا ہو جائے گا نہیں بھاری ہو جائے گا. جب اس کو حیرانی ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کیا ارشاد هذه صلاتك التي كنت تصلي علي في الدنيا اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ درود ہے کہ جو دنیا میں مجھ پر بھیجا کرتا ہے. اسی بات پر درود پاک پڑھ لیجیے بھائی. برکت ہے کہ مطلب ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے کچھ بھی مانگتے ہیں لیکن ہمارے لیے وہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے ہم کو معلوم ہے، ہمارے حق میں بہتر ہے نہیں بہتر ہے. سال بھر نے مانگا تھا نا دولت چاہیے، ارے سال بھر رہنے دو چاہیے لو ہے نا بھائی. تو ہمارے نہیں ہے کیا ہے ہم کو معلوم نہیں، ہم تو مانگ بیٹھتے ہیں بس ٹھیک ہے نہیں. لیکن درود پاک کی وہ برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر مانگے وہ عطا کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر ٹھیک ہے نہیں. بہرحال تو عقل جو ہے وہ حیران ہے کہ نہیں، عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی کیونکہ ایسی کوئی چیز دیکھی. لیکن ایک مثال کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لوگوں کو جو طریقے پر دیکھتا سنتا جانتا بوجھتا ہے اس طریقے سے مثال قائم کر کے ہے نا. دیکھو جیسے کہ جنتی ہے نا شراب وہی نہیں پی جانے والی چیزوں کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے شہد سے زیادہ میٹھا ہاں ٹھنڈا زیادہ اتنی مطلب اتنی ٹھنڈی کوئی چیز دیکھی آپ، لیکن برف کو سب سے ٹھنڈا مانا جاتا ہے، سب سے میٹھا مانا جاتا ہے کہ نہیں، زیادہ وائٹ مانا جاتا ہے نا. صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابات دیکھ کے لوگوں کی تقریب میں فہم کے لیے مثالیں قائم کروائی اور نہ تو اس کی کیفیت کیا ہے وقت سے باہر ہے ہیں؟ اس کی چھوٹی جو نعمتیں ہوں گی وہ بھی کیا ہے دنیا و مافیا سے بہتر ہوں گی کہ نہیں. اچھا یہ منکرین آ گئے ہے کہ نہیں، ہر جگہ پہنچے رہتے ہیں جو رزق کر لے کے کون ہے معتزلہ ہے کہ نہیں. انکرت المعتزلہ معتزلہ اس کا انکار کر بیٹھے ہے کہ نہیں، اور کام ہی کیا ان کا ہے کہ نہیں، ٹانگ اڑانا ہے اچھے کاموں میں جی دیکھا تھا نا جہاں اچھائی ہوتی ہے اچھی باتیں ہوتی ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ معلوم ہے اللہ تبارک اس بندے نے کون سے عمل کیے سب کچھ، اب کسی کو مجال انکار نہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا. رب نے فرما دیا کہ تیرے اتنے گناہ ہیں یہ وہ ہے، ہاں وہ ہے یہ دھوکے باز شیطان خبیث نالائق کون مشرکین ہے نا، وہاں پر بھی ہلا وانا کریں گے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائیں گے نا ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں دنیا میں،
उठाई कहीं छोड़, ठीक है। तो अल्लाह तबारक व तआला मीज़ान अमल कायम फरमा करके क्या है, अदल इंसाफ का इजहार फरमाएगा। इस बात में साबित तो है नहीं कि ले देख लो, अपनी आंखों से देखना है। जैसे कि मतलब तरह तरह की रिवायतें आपने पढ़ी होंगी जिससे मीज़ान अमल का होना साबित होता है ना। 500 साल इबादत करने वाला, अल्लाह मैं अपनी इबादत के जोर पर जन्नत में जाना चाहता हूँ, फजल से नहीं, इबादत के जोर पर। अच्छा ठीक है, एक बड़े में इसकी 500 साल इबादत रखी जाए, मेरी दी हुई नेमतों में से एक नेमत इस बड़े में रखी जाए, है ना। एक आंख, बताइए कौन सी नेमत भारी होगी? आँखों। ये भी नेमत ही है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक बख्शी इबादत की। हाँ, बहरहाल इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के ज़ाते पाक के लिए हम रहमान कहते हैं, उसको रहमान नहीं कहते हैं। तिहाई रहमत तो सिर्फ रब की शाया निशान, उस रहमत को कोई नहीं पहुंच सकता, कोई सरहद सीमा नहीं, जिसकी कोई लिमिट नहीं, बेइंतहा लामहदूद मेरे रब की रहमानियत। जब देखो कोई भी अगर किसी पर एहसान करता तो उसका एवज तलब करता है, वो करता है कि नहीं करता, चाहे वो दुनिया में करे या आखिरत में करे, करता है ना। हाँ? करता है ना नहीं? लेकिन रब ज्यादा पाक है इन सबसे। अच्छा बहरहाल, तो मुअतजिला ने इनकार किया है, तो ने मैंने बताया था कि नहीं इस फिरके को, इनका बानी कौन है कि नहीं, इनका वजूद कैसे हुआ, इनके बप्पा कैसे कहाँ से निकाले गए थे वो, है कि नहीं। लिअन्नल आमाल अराज, वजह इनकार बताई जा रही है कि उनके इनकार की वजह ये है कि आमाल या अराज अर्ज है ना, कायम बिल नफ्सी तो कायम बिल गैर है नहीं। हाँ बेनी, अर्ज है ना ये खुद से कायम है अमल। अरे भाई पढ़ने से पढ़ाई है ना, नेकी करने से नेकी मौजूद है ना। कैसे उसको करने वाला कोई बुराई है जो भी है ना, उसको करने वाला होगा तभी तो बुराई से मौजूद है। नहीं? अच्छा, आमाल आराम कह रहे हैं कि वो इन अमकना याद लम युमकिन वस्फ, पहले तो यादें को ही नामुमकिन ठहराया इन्होंने, क्या यादा ही नहीं हो सकता है ना। इनका कहना है अच्छा, तो अच्छा कह रहे हैं कि क्या यादा यानी कि आमाल का यादा हो ही नहीं सकता, तो ये क्योंकि आवाज का यादा, लेकिन आगे चल करके उन्होंने कहा अरे नहीं यार, है ना, क्योंकि देखा है ना उन्होंने कुछ आराज ऐसे, जैसे कि आवाज निकालने से आवाज तो पैदा होती नहीं कि खुद से है ना, वो भी किसी से है ना, किसी के निकालने से निकलती है ना। पहले के जब रेडियो के जमाने में मतलब टेप रिकॉर्डर था, तो उसमें क्या है रील लगा करके से घुमाते थी ना। मैंने उससे कहा था कि तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, स्पीड में अगर करने लगे है ना ऐसे। तो बाद हजरत के सामने उसको पेश किया गया, तो हजरत ने फरमाया कि आवाज खत्म नहीं होती, किसी न किसी रूप में फिजा वही तो बाकी है, कहीं ना कहीं क्या है वो मौजूद होती है। आज साइंसदान उसी के पीछे लगे हुए हैं, अपनी से पुरानी आवाजें जो कहीं गई है कहीं ना कहीं मौजूद, चलो उसकी खोज की जाए, कोई ऐसा आला तैयार है तो उस आवाज पता लगे कि ये आवाज यहाँ पर मौजूद है, और मौजूद होने के बाद दूसरा आला चाहिए उसका इम्तियाज करने के लिए, आवाज दूसरी आवाज से घुल मिल गई है ना,
ہٹنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے. اور آپ نے تو پڑھا ہی ہے، توانائی جو ہے، انرجی جو ہے، وہ بنا تو ہوتی نہیں نا، اپنا روپ دھارن کرتی ہے، روپ بدلتی ہے کہ نہیں؟ کبھی بنا ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے نا. آپ نے کسی چیز کو، جیسے پانی ہے، پانی کو ہلا دیا، پانی پہ ہاتھ مارا ہے کہ نہیں، یا بستر کو آپ نے ایسے کچھ بھی مطلب دیوار پہ ہاتھ مار دیا کہیں پر بھی، تو کیا وہ توانائی ختم ہو گئی؟ نہیں نا. اس کی جلوہ گری جب دیوار پہ ہوئی تو دیوار کے اندر جو ذرات ہیں ان میں ہلچل ہوئی، ان کے ہلچل ہونے سے اور بھی تغیرات جو ہمارے ہے نا قیاس سے باہر ہے، جو ہمارے ہے نا سوچ سے باہر ہے، جو ہمارے مطلب احساسات ہے نا، یعنی ہاتھ سے باصرت سے کیا ہے، خارج ہے، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ ہو رہے تغیرات. بہرحال یہ نہیں کہنے کا مطلب آراز ہے یار، باقی رہتے ہیں ہے نا، ادا ہو سکتا ہے. سمجھ آئی؟ اگر کہہ رہے کہ چلو ٹھیک ہے آئندہ چل کر کے ماننا پڑا، چلو امکان ہے، تو کہہ رہے ان امکان عیادتھا، اگر اس کا اعادہ ممکن بھی ہو نا، تب بھی اس کا وزن ممکن نہیں. کیسے وزن کرو گے؟ لیکن یہ سن 74 میں نہیں لگتا ہے. کون سے زمانے میں تھے؟ بات سمجھ میں آئی؟ یہ کون سے زمانے کے معتزلہ ہیں؟ آج کل تو دیکھو نا کیسی کیسی چیزوں کی پیمائشیں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. جی ایک چیز کو نہ جانچنے کا آلہ نکل چکا ہے. تو یہ بپا کے پردادا لکڑ دادا کے زمانے کا کال کر رہے ہیں، اور ابھی تک اس کی ہے نا پونچھ پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں. کہ آدھا اگر ممکن ہے تو وزن ممکن ہے. وزن کیوں نہیں ممکن ہے کہ نہیں؟ درجہ حرارت ہے، گرمی ہے، گرمی بھی تو ایک عرض ہے، کسی کے ذریعے قائم ہے نا، جی اس کی پیمائش ہاں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے. ہو رہی ہے. ارے بہرحال بہت سی چیزیں ایسی ہیں نا، اب تو ماشاءاللہ جانتی پہچانتی، اور اس کے بارے میں تو ماشاءاللہ ختم بخاری کے موقع پہ آپ پڑھتی رہتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ پڑھتے رہتی ہیں وہ نا، سنتے رہتی ہیں، خود بھی پڑھتی ہوں گی ماشاءاللہ، پڑھایا جاتا ہوگا. کلمتان خفیفتان علی اللسان. جی اچھا کہہ رہے ان امکنا اعادتها لم يمکن وزن ہوا، اگر ان کا اعادہ ممکن ہے لیکن ان کا وزن ممکن نہیں ہے. ایک وجہ تو یہ کہا، ایک وجہ تو یہ بیان کی، جو وجہ تو بالکل سے بدیع ہے نا، بالکل بدیع البطلان ہے، اس کو باطل کرنے کی کوئی ہم کو ضرورت نہیں ہے. بچہ بچہ دیکھا جیسے کہ ہے نا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، بچے نے رد کر دیتے ہیں، کس کو نہیں معلوم میرے کیا لکھا ہے نہیں، ایک عرب کی بچی نے رد کر دیا تھا نا اس کو، بولے بچی اعتراض کر رہی ہے، یہ مقابلے چیلنج کے طور پہ لے کے جائیں گے ہم، پھاڑ توڑ کے پھینک دیا ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو خیر ان کی یہ بات ہے نا بالکل کیا ہے، بولو نا بچکانی ہے کہ نہیں، ٹوینکل ٹوینکل والی ہیں. دھوبی گھاٹ پہ رہتا ہے، ڈھینچو ڈھینچو کرتا ہے، بولو کیا، تب بھی بولیں گے کتا. یہ ایسے لوگ ہیں. بولے انہا، اور اس کو ثابت بھی کریں گے، بولے کچھ بھی کہنا چھوڑے، بولے انہا معلومۃ للہ تعالی. اور وجہ دوسری یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعمال کی خبر ہے کہ نہیں؟ اعمال کے بارے میں اللہ جانتا ہے، وزن کیا جانا سارے نا. تو کیا کہنا ہے؟ جواب یہ ہے کہ انہو قد ورد فی الحدیث، کہ آپ جو کہہ رہے ہو کہ آدھا ممکن نہیں، کیوں نہیں؟ اعمال کے تولے جانے کی کئی کیفیتیں بیان ہوئی احادیث میں. بندے کو پورا پورا تولا جائے گا، یہ بھی ہے کہ نہیں؟ صحف اعمال تولے جائیں گے، یہ بھی ہے. ہو سکتا ہے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ جسم عطا فرما دے، ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ہے. جی اب وہ عطا فرمانا ہے کہ نہیں، یعنی کہ اعمال کے مقابلے میں جسم کر دے، ایک یہ ہے، اور یہ کہ اعمال ہی کو جسم عطا کر دے، یہ بھی ہے. اب تو عقل کے کوروں، اب تو عقل میں آ رہی بات، تمہاری عقل کے مطابق کہہ رہا ہوں، ورنہ آراز کی تول ہونا یہ بھی میرے رب کی قدرت سے کوئی بعید بات نہیں نا. تو جواب یہ ہے کہ حدیث میں یہ بات آ چکی ہے کہ کتب اعمال کی تول ہونی ہے. سمجھ میں آئی؟ کالا
اور ساتھ نہیں ہوئی نا, بے چینی دور ہوئی. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اب تو کوئی اشکال باقی نہ تھا. اور دوسری بات یعنی یہ والا تقدیر تعظیم کون افعال اللہ تعالی معللۃ بالاغراض لعل فی الوزن حکمہ لا نطلع علیہا وعدم اطلاعنا علی الحکمہ لا یوجب العبث. کہ اولا تو ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وجہ سے کوئی کام کرتا ہو. یہ تو تم مانتے ہو کہ معلل بالاغراض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال, ہے کہ نہیں؟ معلل بالاغراض یعنی کسی وجہ سے, ہے نا, کوئی ریزن, کوئی سبب, کوئی وجہ, کوئی علت, ہے کہ نہیں, جس کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل, ہے نا, موجود ہے. سمجھے؟ یہ مانتے ہو تم. ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال جو ہیں وہ معلل بالاغراض نہیں ہے. سمجھے؟ اور اگر آپ کی بات پر ہم چلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض ہیں, ہے نا, طور کے لیے چلے اب بھی اب کہتے نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں میزان عمل کو رکھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ہے ان کی تعداد ہے نا, مطلب اعمال کے بارے میں معلوم ہے کہ کس کے کون سے عمل ہیں, تو میزان عمل کو قائم فرمانے کا کیا مطلب؟ تو کہہ رہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولاً تو وجہ سے نہیں کرتا ہے. اللہ کے افعال کیا کسی وجہ کے محتاج نہیں ہے. چلیے برا لگے چاہے اچھا لگے, ہے نا, بڑا ایک ٹائم کا ہے فون لگا ہوا تھا. دیکھو کہتے کہ پہلے تو یہ بات اگر تمہارے اس پہ اگر ہم مان بھی لیں وقتی طور کے لیے فرض بھی کر لیں اگر, تو بھی ہو سکتا ہے کہ اعمال کے تول میں کوئی ایسی حکمت ہو, ایسی بڑی حکمت ہو, ٹھیک ہے نہیں, سمجھ آئی, حکمتن تنوین تعظیم کی, ٹھیک ہے نہیں, کہ جس حکمت پر ہمیں اطلاع نہیں, ہم اس پر واقف, ہم اس کی واقفیت نہیں رکھتے, اور ہمارا کسی چیز سے واقف نہ ہونا, کسی حکمت سے واقف نہ ہونا, یہ عبث کو کہاں سے ثابت کرنے لگ گیا پھر, ہے کہ نہیں, بیکار ہو جائے گی وہ چیز. بہت سی چیزیں ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شاہکاری میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں جانتے, ان کی حکمت نہیں جانتے, لیکن کیا اس کو عبث کہیں گے؟ نہیں. ہے کہ نہیں, پیریڈ پیدا ہوا, ہے کہ نہیں, مر رہا ہے بھائی, مارو ثواب پاؤ, ہے کہ نہیں. ذہن نے سوال کیا پیدا ہی کیوں کیا گیا؟ مرنے کے لیے ان کو, مارو ثواب پاؤ. ارے اس کا کیا قصور تھا, لکڑ دادا نے غلطی کی نا, یہ پوتے پر پوتے کیوں پٹ رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ عقل کا فیصلہ, یہ عقلی فیصلہ, ہے کہ نہیں. بہرحال بات سمجھ میں آ گئی بہنیں؟ پہلے آپ لے لوں اور دیکھ لیجئے, اور کچھ اگر پوچھنا ہے آپ کو کہیں سے, ہے کہ نہیں,